اس لیے مجھے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ مجھ سے کسی نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ سب لائبہ کی بات کو ہی سچ مان رہے تھے، اور جس حالت میں سب نے اسے دیکھا تھا اس سے تو کوئی بھی پہلی نظر میں اس کی بات کو ہی سچ مانے گا۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا کہ ابھی ابھی میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اگر مجھے پولیس کے حوالے کر دیا گیا تو مجھے جیل جانا پڑے گا، اور جب یہ بات میرے گھر والوں کو پتہ چلے گی تب ان پر کیا گزرے گی۔ پروفیسر کے کہنے پر مجھے پکڑ کر پرنسپل کے آفس میں لے جانے لگے تو مجھے روزینہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ دیکھ کر ہنستی ہوئی نظر آئی، جیسے کہہ رہی ہو کہ اس نے بدلہ لے لیا۔ اس سے کچھ آگے ناصر بھی اپنی گینگ کے ساتھ کھڑا تھا، اور وہ بھی میری حالت پر ہنس رہا تھا۔ اس کے ساتھ شائستہ بھی کھڑی تھی۔ میں شائستہ کو ناصر کے ساتھ دیکھ کر حیران ہوا، مگر اب میری جو حالت تھی اس کے بعد تو سب ختم ہی تھا۔ آج کالج سے مجھے نکال دیا جائے گا اور پولیس مجھے جیل میں ڈال دے گی۔ میں سر جھکائے آنسو بہاتا ہوا پرنسپل کے آفس تک پہنچ گیا۔ پرنسپل سر ابھی آفس میں نہیں تھے، شاید وہ ابھی پہنچے نہیں تھے۔ تمام میڈمیں اور پروفیسرز لائبہ کو حوصلہ دے رہے تھے۔ اسے پانی پلایا گیا، اسے آرام سے بٹھایا گیا، مگر مجھے ایسے کھڑا رکھا ہوا تھا جیسے بنا کسی سنائی کے ہی مجھے مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا ہو۔ تھوڑی دیر میں ہی پروفیسر رفیق آفس میں داخل ہوئے اور سیدھا میرے پاس آئے۔ پروفیسر رفیق، یہ سب کیا ہے شیرو؟ یہ سب کیسے ہوا؟ پروفیسر رفیق پہلے شخص تھے جنہوں نے مجھ سے آ کر سچ جاننے کی کوشش کی۔ شیرو، سر میں نے کچھ نہیں کیا، مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔ یہ مجھے آڈیٹوریم میں یہ کہہ کر لے گئی تھی کہ اسے ڈرامے کے لیے ریہرسل کرنی ہے اور میں اس کی مدد کروں۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر کے خود ہی اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور شور مچانے لگی۔ میں قسم کھاتا ہوں سر، میں بالکل بے قصور ہوں۔ پروفیسر رفیق، میں جانتا ہوں شیرو، میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے۔ تم غلط نہیں ہو سکتے، یہ میرا دل کہتا ہے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، تم فکر مت کرو۔ میں نے پرنسپل سر کو فون کر دیا ہے، وہ آ رہے ہیں ابھی۔ پروفیسر رفیق نے مجھے حوصلہ دیا اور میرے پاس ہی چیئر پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر کی ان باتوں سے مجھے کچھ حوصلہ مل گیا کہ کوئی تو ہے میری بات سننے والا، اور پرنسپل سر بھی اچھے آدمی ہیں تو وہ بھی میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ تھوڑی دیر میں ہی باہر سے اسٹوڈنٹ کا شور سنائی دینے لگا۔ وہ سب مجھے کالج سے نکالنے اور پولیس کے حوالے کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ تبھی پروفیسر بسرا اور پروفیسر عارف بھی اندر آ گئے۔ پروفیسر بسرا، چھی چھی چھی، آج تک کبھی اس کالج میں ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ اس گھٹیا لڑکے نے تو کالج کے نام پر کالک لگا دی ہے۔ اب باہر سب اسٹوڈنٹ احتجاج کر رہے ہیں، اسے پولیس کے حوالے کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ مجھے تو لگتا ہے ہمارا کالج پورے شہر میں بدنام ہو جائے گا۔ اسے جلدی سے پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ ہنگامہ کھڑا کریں۔ پروفیسر رفیق، پروفیسر صاحب، میرے خیال میں پرنسپل سر کو اس معاملے کی جانچ کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے بات کچھ اور ہو۔ کائنات میڈم، اور کیا بات ہوگی؟ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سارا کالج اس کی کرتوت کا گواہ ہے، اور آپ ابھی بھی اس کی وکالت کر رہے ہیں۔ پروفیسر رفیق، میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا، میں تو پرنسپل سر کے آنے کا انتظار کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں ہی پرنسپل سر بھی آ گئے۔ سب اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ پرنسپل سر نے اپنی چیئر پر بیٹھ کر سب کو بیٹھنے کو کہا۔ پرنسپل نے ایک نظر مجھے اور لائبہ کو دیکھا، پھر پروفیسر سے بات کرنے لگے۔ پرنسپل، یہ کیا معاملہ ہے، کوئی مجھے بتائے گا؟ پرنسپل سر کے اتنا پوچھتے ہی کائنات میڈم نے ساری بات بتا دی، جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا۔ پرنسپل سر نے میری طرف نظر بھر کر دیکھا اور لائبہ سے سوال کیا۔ پرنسپل، بیٹا تم بتاؤ کیا ہوا تھا اور مجھے ساری بات شروع سے سچ بتاؤ۔ لائبہ، سر میں فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں،
میرا نام لائبہ ہے. یہ لڑکا فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے. میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اس لیے میں نے اسے اپنا بھائی سمجھ کر اس سے کبھی کبھی بات کر لیتی تھی. مگر اس کے دل میں تو کچھ اور ہی تھا. اس نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا. مجھے فون پر تنگ کرنے لگا. میں نے اسے جب سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ یہ مجھے پیار کرتا ہے اور میں بھی اس سے پیار کروں.